کیوں؟ کیا وجہ؟ جب ہم گھر میں فش فرائی بناتے ہیں بازار جیسا ٹیسٹ ذائقہ نہیں آتا۔ فش میں سے ایک عجیب سی اسمیل آتی ہے، مسالہ پیکٹ والا لگا بھی لیں پر فش پر مسالہ نہیں ٹکتا، فرائی کرتے ہوئے اترتا جاتا ہے۔ ان سب مسائل کا حل لے کر چٹپٹی جوسی مسالہ فش فرائی اور اسپیشل ہوم میڈ کرارا فش مسالہ گھر پر آسانی سے کیسے بنتا ہے، چلیے دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ارم کوکنگ بائٹس میں آپ کو ویلکم کرتی ہوں۔ فش فرائی بنانے سے پہلے فش کا اسپیشل مسالہ بنائیں گے۔ سب سے پہلے شامل کریں گے 1 ٹیبل اسپون ثابت سوکھا دھنیا، 1 ٹیبل اسپون ثابت سفید زیرہ توے پر ہلکا سا روسٹ کر کے شامل کریں گے۔ ساتھ ہی اس میں شامل کریں گے 1/2 ٹیبل اسپون اجوائن۔ تینوں چیزوں کو دیسی طریقے سے اس طرح سے کنڈی ٹنڈے میں ڈال کر پیسیں گے۔ ان کو آپ نے زیادہ فائن پاؤڈر نہیں کرنا، ہلکا سا دردا سا پیسیں گے۔ مکسی جار میں ڈال کر آپ نے ان کو نہیں پیسنا، اس میں یہ بہت زیادہ فائن پاؤڈر ہو جاتا ہے۔ کچھ پاؤڈر مسالے اس میں جائیں گے۔ 1 ٹی اسپون ہلدی پاؤڈر، 1 ٹی اسپون نمک، 1 ٹی اسپون دھنیا پاؤڈر، 1 ٹی اسپون کٹی ہوئی لال مرچیں، 1 ٹی اسپون گرم مسالہ پاؤڈر، 1 ٹی اسپون پسی ہوئی لال مرچیں، 1 ٹی اسپون کسوری میتھی کو روسٹ کر کے گرائنڈ کریں گے، پھر اس میں شامل کریں گے۔ اب جو کنڈی ڈنڈے میں ہم نے دردر سے مسالے پیسے تھے وہ بھی اس میں ڈال کر اچھی طرح سے مکس کریں گے تو نہایت ہی خوشبودار فش مسالہ ہوم میڈ ریڈی ہو جائے گا۔ زیادہ کوانٹٹی میں یہ مسالہ بنا کر آپ اس کو ایئر ٹائٹ جار میں ڈال کر سٹور بھی کر سکتے ہیں، مہینوں تک یہ خراب نہیں ہوتا۔ مسالہ فش فرائی بنانے کے لیے یہاں پر میرے پاس 2.5 کلو یعنی 2.5 kg فش کے بڑے بڑے پیسز ہیں۔ فش کو دھونے سے پہلے نمک اور سرکے والے پانی میں 10 منٹ کے لیے اس کو رکھیں گے، پھر کھلے پانی سے اچھی طرح سے واش کرنے کے بعد سٹینر پر ڈال کر ایکسٹرا پانی ریموو کریں گے۔ فش کی اسمیل کو دور کرنے کے لیے اچھے سے ٹیسٹ کے لیے اس میں 3 ٹیبل اسپون 5 بڑے لیموں کا رس اس میں ڈالیں گے۔ 2 ٹیبل اسپون فریش ادرک لہسن کا پیسٹ اس میں شامل کریں گے۔ ادرک لہسن ڈالنے کے بعد اس میں 1 ٹیبل اسپون تیکھی والی ہری مرچوں کا پیسٹ شامل کریں گے، جس سے بہت ہی اچھا سا ٹیسٹ اور فلیور آئے گا۔ جتنی کوانٹٹی میں نے مسالہ بنایا 2.5 کلو فش کے لیے انف ہوگا، اس لیے سارا مسالہ اس میں ایڈ کریں گے۔ دیکھنے میں آپ کو یہ مسالہ زیادہ لگ رہا ہوگا کہ فش بہت زیادہ اسپائسی بنے گی، لیکن یقین مانیں ایک بہت ہی بیلنس سا ذائقہ اس کا آئے گا، نہ یہ زیادہ تیکھی ہوگی کہ کھائی نہ جائے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ بازار جیسی فش فرائی ہو تو آپ نے یہ مسالہ ضرور ٹرائی کرنا ہے، مجھے یقین ہے آپ کو پسند آئے گا۔ فش کو مسالہ لگانے کے بعد کم سے کم 2 گھنٹے اور زیادہ سے زیادہ اوور نائٹ آپ اس کو چھوڑ سکتے ہیں۔ جتنی زیادہ دیر اس کو میرینیٹ کرنے کے لیے رکھیں گے اتنی زیادہ ٹیسٹی یہ فش بنے گی۔ فش کو فرائی کرنے سے پہلے اس کے اوپر کوٹنگ بنا کر لگائیں گے، جس کے لیے سب سے پہلے شامل کریں گے 4 ٹیبل اسپون بیسن۔ فش کو مزید کرسپی کرارا بنانے کے لیے 2 ٹیبل اسپون کارن فلور شامل کریں گے، اس کی جگہ پر آپ چاول کا آٹا بھی ڈال سکتے ہیں۔ 2 پنچ اورنج فوڈ کلر شامل کرنے کے بعد حسب ضرورت پانی ڈال کے اس کے ایک گاڑھا سا پیسٹ بنائیں گے۔ بیسن کے اس پیسٹ میں گٹھیاں لمس وغیرہ نہیں ہونے چاہیے، اس کو آپ نے خوب اچھی طرح سے مکس کرنا ہے۔ بیسن کی سلیری بنانے کے بعد اب فش کے پیسز کو اس طرح سے 1 بائی 1 رکھتے ہوئے ہاتھ سے اس طرح سے اچھی طرح سے کوٹ کریں گے تاکہ مسالے کے اوپر اچھی طرح سے بیسن کی ایک پتلی سی لیئر آ جائے۔ یقین مانیں میری اس ریسیپی سے اگر آپ مسالہ فش بنائیں گی، نہ فرائی کرتے وقت مسالہ اس میں سے اترے گا، نہ کوٹنگ اس میں سے اترے گی، اور اتنی ٹیسٹی اتنی لذیذ فش بنے گی کہ کھا کر آپ کو مزہ آ جائے گا، جو بھی کھائے گا تعریف ضرور کرے گا۔ فش کے سارے پیسز کو 1 بائی 1 بیسن میں اس طرح سے کوٹ کرنے کے بعد اب اس کو فرائی کریں گے۔ مسالہ فش کو فرائی کرنے کے لیے آئل یہاں پر گرم ہو چکا ہے، درمیانے گرم آئل میں میڈیم فلیم پر فش کو فرائی کریں گے۔ اسٹیج پر اکثر غلطی کی جاتی ہے، فش کو زیادہ ہائی فلیم پر فرائی کیا جاتا ہے، جس سے اندر تک یہ اچھی طرح سے کوک نہیں ہوتی اور گلی گلی فش بنتی ہے۔ مسالہ اوپر سے جلدی سے براؤن ہو جاتا ہے اور اندر سے یہ کچی رہ جاتی ہے، اس لیے آپ نے میڈیم فلیم پر ان کو فرائی کرنا ہے۔ فش فرائی بناتے وقت اکثر یہ بھی شکایت کی جاتی ہے کہ جیسے ہی فرائی کریں کوٹنگ اس کی اتر جاتی ہے، تو غلطی یہ ہوتی ہے کہ بیسن کی سلری بہت ہی پتلی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے کوٹنگ اتر جاتی ہے، مسالہ اس کا اتر جاتا ہے۔ اور دوسری مسٹیک یہ کی جاتی ہے کہ ٹھنڈے آئل میں فش کو فرائی کیا جاتا ہے، جس سے پہلے ہی کوٹنگ اس کی فرائی سے پہلے ہی اتر جاتی ہے۔ فرائی کرتے ہوئے ایک سائڈ سے یہ گولڈن کلر آ جائے تو سائڈ کو اس کی فلپ کر کے دوسری سائڈ سے بھی اچھی طرح سے اس کو فرائی کریں گے۔ کوکنگ ٹائم اس کا 4 منٹ ہے، 4 منٹ ایک سائڈ سے، 4 منٹ فلپ کر کے دوسری سائڈ سے اچھی طرح سے گولڈن کلر آنے تک فرائی کریں گے۔ نہ فرائی کرتے وقت کوٹنگ اترے گی، نہ یہ فش ٹوٹے گی، انشاءاللہ بہت ہی اچھی سی فش فرائی تیار ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ انشاءاللہ میرے اس طریقے سے آپ جب فش مسالہ اور فش فرائی بنائیں گے، انشاءاللہ نہ کبھی بازار کا فش مسالہ استعمال کریں گے، نہ ہی بازار سے فش فرائی خرید کر کھائیں گے۔ یقین کریں جب یہ فش فرائی بنائیں گی پورے محلے میں اس کی خوشبو پھیلے گی اور بازار کی فش فرائی آپ کو پھیکی لگے گی۔ آپ بھی ٹرائی ضرور کیجیے گا، کمنٹ کر کے مجھے بتائیے گا کہ فش مسالہ اور فش فرائی آپ سے کیسی بنی۔ یہاں پر اپنے ویورز اپنی پیاری بہنوں سے ریکویسٹ کروں گی، ریسیپی ذرا سی بھی اچھی لگے تو لائک ضرور کیجیے گا۔ چینل پر نئے ہیں یا پہلی بار آئے ہیں سبسکرائب کر لیجیے، جزاک اللہ۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک اور نئی امیزنگ ریسیپی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔